الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهد الله من بعد أفلا تذكرون قال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين 25واں پارہ سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 23 تلاوت کی ہے، اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام ترمذی نے اپنی کتاب ترمذی شریف میں نقل کیا ہے، اور یہ حدیث نمبر 66 ہے۔ فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مخاطب، کیا آپ نے دیکھا ہے اس شخص کو جس نے اپنا معبود اپنی خواہش نفس کو بنایا ہوا ہے؟ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، باوجود جاننے کہ اللہ نے اس کو گمراہ کیا، وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، اور ناراض ہو کر اس کے دل اور اس کے سماعت پر مہر لگا دی، وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور اس کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے۔ فَمَن يَهْدِ اللَّهِ مِن بَعْدِ افلا تذکرون، کون ہے اللہ کے علاوہ ہدایت دینے والا؟ جس کو اللہ ہدایت نہ دے کون دے سکتا ہے؟ کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو؟ حضرت ابو یعلا شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس حدیث کے جو میں نے خطبے میں تلاوت کی۔ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند شخص وہ ہے جس نے اپنے نفس کو قابو میں رکھا ہے، جان لیا ہے اپنے نفس کو، وعمل لما بعد الموت، مرنے کے بعد والی زندگی کے بارے میں اعمال کر رہا ہے، والعاجز من اتبع نفسه ہواها وتمنى علی اللہ، بے عقل، عاجز، کمزور، بے وقوف شخص وہ ہے کہ جس کا نفس اس کی خواہش کی پیروی کرتا ہے اور پھر اللہ کے اوپر امیدیں بھی رکھ رہا ہے، اللہ مہربان ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، یہ عقل مند نہیں ہے۔
جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ زیر آسماں یعنی زمینوں پر معبودان باطلہ میں سے سب سے مبغوض عند اللہ جو بت ہے، جو معبود ہے باطل، وہ ہے انسان کی خواہش نفس، جو خواہش نفس کی اتباع کرتا ہے اور کہتا بھی ہے اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ غفور و رحیم ہے، اللہ کا ایک حبیب بھی ہے، اللہ کی آخری شریعت بھی ہے، لیکن اطاعت خواہش نفس کی کرتا ہے۔ دیکھو بھائی، عبادت کس چیز کا نام ہے؟ عبادت نام ہے بندگی کا، اطاعت کا، بات ماننے کا۔ تو جب بات یہ ماحول کی مان رہا ہے، اپنے خواہش نفس کی اتباع کر رہا ہے، تو ظاہر ہے پھر یہ عبادت اپنے خواہش نفس کی کر رہا ہے۔ اس نے اپنا معبود اپنے خواہش نفس کو بنایا ہوا ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو تلاوت کیا ہے، آپ نے فرمایا کہ عقل مند شخص وہ ہے جو فکر کر رہا ہے، اللہ کی مرضیات، نبی کی مرضیات کو اپنا رہا ہے اور پھر امید بھی رکھے، یہ کامیاب شخص ہے۔ لیکن جو شخص ہو کہ جو دل میں آیا وہ کر رہا ہے اور مسلمان بھی کہلاتا ہے، شریعت والا بھی ہے اور شریعت کی اتباع نہیں ہے، بس جیسے دل میں آیا ویسے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ لمن جئت بہ۔ اس وقت تک وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس چیز کی اتباع نہ کرنے لگ جائے جو میں لے کے آیا ہوں، جو میں لے کے آیا ہوں۔ اگر میں جو لے کے آیا ہوں شریعت، اس کی اتباع نہیں کر رہا، خواہش کی اتباع کر رہا ہے، تو ایمان والا ہی نہیں، کامل ایمان والا نہیں، نجات نہیں حاصل ہوگی۔ تو فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا واضلہ اللہ علی علم۔ علی علم کی دو تفسیریں ہیں کہ جو شخص اپنی خواہش کی پیروی کر رہا ہے، ایک تفسیر ہے علم کے باوجود، ایک تو یہ ہے کہ علم نہیں ہے، اس کی غلطی ہے، اس کو علم حاصل کرنا چاہیے تھا، آخرت میں یہ کوئی عذر نہیں ہوگا کہ میرے پاس علم نہیں تھا اور سب کچھ حاصل کر لیا ہے، تو علم حاصل کیوں نہیں کیا؟ کھانا رج کے کھا لینا، آرام کر لینا، باتھ روم میں چلے جانا، یہ کوئی کمال تو نہیں، یہ تو جانور بھی کرتے ہیں، اشرف المخلوق ہے، یہ ساری کائنات اس کی خادم ہے، اس نے سمجھا کیوں نہیں ہے؟ شریعت کیوں نہیں پڑھی، کیوں نہیں سیکھی؟ کیوں مخالف ہوا کی جھونکوں میں اڑ جاتا تھا، ان کے پیچھے چلا جاتا تھا؟ شریعت کیوں نہیں سیکھی؟ 1,24,000 کے لگ بھگ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں، یہ وہ گنتی میں آئے ہیں جو حجۃ الوداع میں تھے، بہت سے شریک بھی نہیں تھے، بہت ساری خواتین نہیں بھی آئی، یمن سے لوگ نہیں آ سکے، مدینہ سے نہیں جا سکے، اس سے زیادہ تعداد ہے، یہ تو گنتی میں آ گئے۔ ایک بھی جاہل نہیں تھا، جو بات، جو حکم، جو چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی سب پڑھنے والے تھے۔ ہاں کوئی بڑا عالم تھا، کوئی چھوٹا عالم تھا، ایسا کوئی بھی نہیں تھا کہ کچھ بھی نہ جانتا ہو۔ یہ مسلمان اب ترقی یافتہ ہوا، یہ ترقی یافتہ ہوا کہ اپنے مذہب کو نہیں جانتا، اپنے ایمان کو نہیں جانتا، اپنے عقائد اور اعمال کو نہیں جانتا، اپنے نبی کے تمدن اور معاشرت کو نہیں جانتا، اور یہ ترقی یافتہ ہے۔ ترقی یافتہ ان کو کہا جاتا ہے کہ نبی کے وحی کے انتظار میں بیٹھے تھے کہ اور وحی آئے گی اور سبق لیں گے، ایمان میں اور اضافہ ہوگا۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ
زادتہم ایمانا، جب اور آیت نازل ہوگی ہم اس پر بھی ایمان لائیں گے، عمل کریں گے، ایمانوں میں اضافہ محسوس کریں گے۔ ترقی یافتہ وہ تھے، دنیا میں آنے کا مقصد سمجھا تھا، کیوں آئے ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ ایک تو وہ شخص ہے کہ جو جانتا نہیں ہے اور پھر گمراہ ہے، یہ کوئی عذر نہیں ہے، اور ایک شخص ہے کہ جاننے کے باوجود شریعت کے اوپر عمل نہیں کرتا، سنت کی اتباع نہیں کرتا، اس کو علم ہے، اضلہ اللہ علی علم، باوجود اس کے کہ وہ شریعت کی باتوں کو جانتا تھا لیکن پھر بھی خواہش نفس کی پیروی میں لگا رہا، تو پھر بھی اللہ اس کو گمراہ کر دے گا۔ اس کے جاننے کا کیا فائدہ؟ علم وہ علم نافع ہے جو علم عمل میں آئے، جو علم معمولات بن جائے اللہ کی رضا کی خاطر۔ یاد رکھنا، جو علم عمل کی شکل میں آئے خالص لوجہ اللہ، ریاکاری نہ ہو، ورنہ وہ بھی پھر اللہ کے لیے نہیں ہو جائے گا، کسی اور کو دکھانے کے لیے اگر عمل ہے وہ بھی ضائع ہے، وہ گناہ بھی ہوگا۔ فرمایا وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، باوجود جاننے کے۔ دوستو اپنی خلوتوں میں بیٹھ کر آپ سوچیں، ہر شخص میرے سمیت یہ سوچے کہ بہت ساری چیزوں کا ہمیں علم ہے اور اس میں کسی فرقے کا کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ بعض دفعہ لوگوں کو دعوت و تبلیغ دی جائے تو کہتے ہیں کون سا مذہب اختیار کیا جائے؟ جی بریلوی بنے، دیوبندی بنے، اہل حدیث کچھ نہ بنو، نماز کا پابند بنو، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنے والے بنو، جھوٹ نہ بولو، بد نظری نہ کرو، دھوکے نہ دو، ریاکاری نہ کرو، اس میں کسی فرقے کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ پہلے متفق علیہ باتوں کے اوپر عمل کر لیں، پھر اختلاف کی بات کریں گے۔ یہ اندر کا شیطان جاگ جاتا ہے ان کو جو عمل صالح سے دور کر دیتا ہے اور کہتے کیا بنے ہم؟ جی کیا بنے؟ آپ نماز روزے والے بنے، تلاوت والے بنے، خدمت خلق والے بنے، پھر دیکھو اللہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَبِّهِ أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَبِّهِ، کیا آپ نے دیکھا نہیں اس شخص کو جس کو اللہ نے شرح صدر عطا کیا، جس کا سینہ کھول دیا حق کی قبولیت کے لیے، اللہ نے جس کا سینہ کھول دیا، آپ نے دیکھا نہیں اس شخص کو؟ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَبِّهِ، وہ اللہ کی طرف سے ایک چراغ لے کے پھر رہا ہے، روشنی لے کے پھر رہا ہے، خود بھی سیدھے راستے پہ ہے۔ وہ اس کے سامنے گڑھا آ جائے نا جی، وہ کھڈا آ جائے، کوئی جھاڑی آ جائے، وہ بچ جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس لاٹین ہے، روشنی ہے۔ یہ اسلام روشنی ہے، یہ دین حق روشنی ہے، شریعت کی اتباع روشنی ہے، قرآن و حدیث یہ روشنی ہے۔ یہ ساتھ ہو تو بندہ خود بھی گمراہ نہیں ہوتا، جو ساتھ چل رہے ہیں وہ بھی اس کی روشنی سے، اس کی مدد سے چل جاتے ہیں، روشنی تو اس کے پاس ہے۔ تو فرمایا وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، باوجود اس کے کہ وہ شخص جانتا تھا لیکن اس کا عمل نہیں تھا، وہ خواہش نفس کی پیروی کرتا تھا، اللہ اس کو گمراہ کر دے گا۔ علم کی قدر نہیں ہے، عمل کی قدر ہے۔ علم بہت فضیلت رکھتا ہے جب علم عمل کی شکل میں آئے، اور اگر علم عمل کی شکل میں نہیں آئے تو کیا فائدہ ہے اس کا؟ وہ علم نافع نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ مجھے علم نافع عطا کر، وہ عمل صالح، رزق واسع وغیرہ۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، ایک تفسیر یہ۔ دوسری تفسیر فرمایا کہ اللہ کو معلوم ہے کہ یہ شخص کیسا ہے، کیا کر رہا ہے، کس کس کو گمراہ کر رہا ہے، خود کتنا گمراہ ہے، پھر اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، پھر اس کے دل پر، دماغ پر، آنکھوں پر، اعضائے رئیسہ پر مہر لگا دیتے ہیں کہ یہ ہمارا باغی ہے، ضد و عناد پہ اترا ہوا ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ اللہ ناراض ہوتے ہیں، نیکی کی توفیق سلب کر لیتے ہیں کہ یہ شخص اتنا باغی ہو گیا، ناراضگی کی وجہ سے ختم اعلیٰ، اب وہ توفیق ہدایت کمزور ہو گئی، سلب ہو گئی، اللہ ناراض ہو گیا۔ اور قرآن نے کیا کہا 10ویں پارے میں؟ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا أُولَٰئِكَ هُمُ الْعَذَابُ الضُّعُفُ، کہ یہ خود غلط ہیں اور دوسروں کو بھی سیدھے راستے سے ہٹاتے ہیں، دو گنا، خود غلط ہیں، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ،
اور دوسرے لوگوں کو بھی سیدھے راستے سے دور کرتے ہیں، ان کو دوہرا عذاب ہوگا، ایک ان کے اپنے اعمال بد کا، اور دوسرا کہ لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے، سیدھے راستے سے ہٹا رہے تھے۔ مفہوم مخالف احناف کے نزدیک تو معتبر نہیں، لیکن باقی سب ائمہ کے نزدیک قرآن کا مفہوم مخالف معتبر ہے، حجت ہے۔ یعنی جو خود سیدھے راستے پہ ہوا، دوسروں کو سیدھا راستہ دکھاتا رہا، تو من یشفع شفاعتا حسنہ یکن لہ نصیب منہا، تو اس کو بھی پھر دوہرا اجر ملے گا۔ جو خود بھی نیک تھا، دوسروں کو سیدھا راستہ دکھاتا رہا۔ اللہ رحیم و کریم کتنا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ جو خود نیک ہے اور دوسرے کو بھی جب تک نیک نہ بنا لے تو اس کو دوہرا اجر نہیں دوں گا، نہیں، خود نیک ہے، دوسرے کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے، دوہرا اجر ملے گا، بھلے دوسرا ابھی سیدھے راستے کے اوپر عمل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، اس کا عمل جاری ہے کہ اس نے اچھی بات، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بات کر دی۔ فرمایا وَأَعَزَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ۔ دوستو، سب سے خطرناک دشمن انسان کا وہ انسان کے اپنے پاس ہے، جس کو یہ پالتا ہے۔ میں بتا چکا ہوں کئی دفعہ، 4 دشمن ہیں، ایک عام کافر، ایک یہود و نصارہ، یہ ظاہری دشمن ہیں، نظر آتے ہیں، اور ایک دشمن شیطان ہے جو نظر نہیں آتا، اور ایک ان تینوں سے بڑا دشمن ہے اس انسان کا اپنا نفس امارہ۔ نفس امارہ اس کا سب سے بڑا دشمن ہے جو چھپا ہوا ہے، جس کو یہ پالتا رہتا ہے اور جو اس کو پھر غلط راستے کی طرف بھی لے جاتا ہے۔ جس کو یہ پالتا ہے نا، پھر اس کو یہ غلط راستے کی طرف لے جاتا ہے۔ سہل، حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ سب سے برا دشمن انسان کا وہ اس کی خواہش نفس ہے، اور یہ بہت بڑی بیماری ہے، جو یہ سمجھ نہیں رہا، اس کو بہت بڑی بیماری لگ گئی ہے۔ یہ جو مسلم خواہش نفس کی پیروی کر رہا ہے، اس کو بہت بڑی بیماری لگ چکی ہے، اور اس بیماری کی دوا مخالفت خواہش نفس ہے۔ اس بیماری کی دوا مخالفت خواہش نفس ہے، اور خواہش نفس کی مخالفت کے بعد دوستو اللہ کے قرب کی منزل شروع ہوتی ہے۔ اس سے پہلے نہیں اس راستے کی کوئی جھلک سمجھ میں آتی۔ جب مخالفت نفس شروع ہوگی، پھر اس کے بعد اس کو کچھ روشنی نصیب ہوگی، دینداری ملے گی، قدرت کے کارناموں میں اسے اللہ کی معرفت اور قدرت کی جھلک ملے گی جب خواہش نفس کو قربان کرے گا۔ اور دوستو، خواہش نفس کی تکمیل یہی ہے کہ اس کی مخالفت کی جائے، اس کا علاج یہی ہے۔ خارش کا علاج یہ، خارش نہ کرو۔ نیند کا علاج یہ، نیند نہ کرو۔ بہت زیادہ نیند آتی ہے، کوئی کمال نہیں ہے نیند زیادہ ہونا۔ بہت زیادہ کھانا کمال نہیں ہے، اس کی مخالفت کرو، خود پیٹ عادی ہو جائے گا۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جن کا علاج اس کی مخالفت ہے۔ تو انسان کا نفس غلط کام کی طرف لے جاتے، کبھی تکبر کی طرف، اپنے خود سنائی کی طرف، کبھی کینہ بغض کی طرف، کبھی دوسروں کو حقیر سمجھنے کی طرف۔ تو یہ شخص شریعت کی اتباع نہیں کر رہا دوستو، یہ خواہش نفس کی اتباع کر رہا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں ہر شخص تنہائی میں بیٹھ کر یہ سوچے کہ میرے پاس شریعت کا کتنا علم ہے اور اس کے مطابق میرا عمل کتنا ہے، بات سمجھ آ جائے گی۔ اگر شریعت کے علم کے مطابق عمل ہے تو یہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اس کا معبود اللہ ہے، شریعت کا پیروکار ہے۔ اور اگر تنہائی میں بیٹھ کے یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ علم تو ہے لیکن عمل میرا اپنے خواہش کے مطابق ہے یا رواج کے مطابق ہے، تو یہ اللہ کو معبود نہیں مان رہا۔ بعض امور میں اس نے اپنی خواہش نفس کو معبود بنایا ہوا ہے۔ دوستو، یہ ہر کوئی اس میں مبتلا ہے، ہر کوئی مبتلا ہے، کوئی تھوڑا کوئی زیادہ۔ جب تک کامل طور پر ادخلوا فی السلم کافہ، کامل اتباع شریعت کی نہیں ہوگی، کامل مومن نہیں ہوگا، نجات اولی نصیب نہیں ہوگی۔ رسم و رواج
یہ خواہش نفس، یہ علاقائی رواج. خطبہ حجۃ الوداع پڑھ لیں، مزید حدیث کی کتابوں کا مطالعہ نہیں کر سکتے ہیں. تو سرکار کا کیا فرمان ہے؟ میں ان رسم و رواج، ان ریا و نمود، یہ عرب و عجم، یہ متکبرانہ باتیں، یہ زمانہ جاہلیت کے رسوم اپنے پاؤں کے نیچے روندنے کے لیے آیا تھا. روند کر جا رہا ہوں، ان چیزوں کو ختم کر کے جا رہا ہوں. ہمارے لیے اللہ اور اللہ کا رسول کافی ہے. فرمایا ترکت فیکم امرین، سرکار کا فرمان، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول اللہ. میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، انہیں مضبوطی سے پکڑنا، گمراہ نہیں ہوں گے. ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنا طریقہ چھوڑ کر جا رہا ہوں. ان کے ساتھ جڑ کے رہو گے، دنیا بھی تمہاری اور آخرت بھی تمہاری. ہر شخص کسی حد تک خواہش نفس کی اتباع میں لگا ہو، اللہ ماشاء اللہ جن کو اللہ نے اپنی روشنی عطا کی ہے، وہ تو خود بھی سیدھے راستے پہ ہوتے ہیں نا، وہ دوسروں کو بھی پھر سیدھا راستہ دکھاتے ہیں، وہ اللہ کی عطا میں ہوتے ہیں. میں بات کر رہا ہوں دوستو بزرگان دین کی. جب چنگیز کے اور یہ وغیرہ فتن کا دور آیا، اس وقت کے علماء، صوفیاء، ولی اللہ، ان لوگوں نے ہجرتیں کی. کسی نے بخارا سے، کسی نے سمرقند سے، کسی نے کہاں سے، اور آپ کے اس پاک و ہند میں آباد ہوئے، جس پر تفصیل سے بات ہو چکی ہے. اسی دورانیے میں جب 900 ہجری کے لگ بھگ، یعنی 1500 عیسوی، ابراہیم لودھی کی حکومت ہے اس علاقے میں. اسماعیل صفوی کی انتہائی متعصب رافضی تھا، ایران میں حکومت ہے. اور ظہیر الدین بابر کے والد کی حکومت، عمر کی حکومت فرغانہ میں ہے، ترکستان میں. باپ فوت ہوتا ہے. میں اپنے موضوع پہ آؤں گا، اس تاریخ کو سامنے رکھ کے آپ چلیں کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا. کیا ہوتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا؟ کہ جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے. اور یہ انسان، یہ بدعمل انسان تو اولئک کالانعام بل ہم اضل ہے. اور یہ خدائی کی دعوت دینے لگ جاتا ہے، اپنے آپ کے اندر جب غرور میں مبتلا ہوتا ہے، جب وہی کو امام نہیں بناتا، شیطان کو اور خواہش نفس کو اپنا امام بناتا ہے، تو پھر یہ اسفل السافلین میں جاتا ہے. ظہیر الدین بابر کا باپ فوت ہوتا ہے. عمر، ماموں اور چچا، یہ 12 سال کا شخص ہے، اس کو ڈراتے دھمکاتے ہیں، یہ وہاں سے بھاگ کے آتا ہے. بعد میں لکھا ہے کہ لاہور کے ایک والی نے اس کو خط بھی لکھا تھا کہ آؤ ابراہیم لودھی کی حکومت ختم کرتے ہیں. بارہا آیا، کوئی کمال نہیں ہے. ایک اسلامی علاقے سے آ کے ایک اسلامی حکومت کے اوپر حملہ کرنا کوئی کمال نہیں ہے. ظہیر الدین بابر مغلیہ بادشاہوں کا پہلا بادشاہ ہے، جو 1519-20 کے لگ بھگ پاک و ہند کے علاقے میں آتا ہے. اور بہادر شاہ ظفر مغلیہ کا آخری بادشاہ ہے، جس کے زمانے میں پھر جو جیل گیا ہم بات کریں گے جب انگریز آیا. یہ پوری لڑی جو درمیان میں ظہیر الدین بابر سے لے کر بہادر شاہ ظفر تک جو مغلیہ خاندان کی حکومت آئی، دوستو کوئی قابل فخر حکومت نہیں تھی. کوئی اسلامی ریاست قابل تقلید نہیں تھی. چھوٹے موٹے کام کیے، کوئی علاقے فتح کیے تو اپنی حکومت بڑھاتے رہے. اسلام کی خدمت کے نقطہ نظر سے کوئی بات نہیں. 1000 بار رحمت کا سلام ہو صلاح الدین ایوبی پر، کہ جس نے صلیبی جنگوں کا مقابلہ کر کے اسلام کی شمع کو روشن رکھا. 1000 بار سلام ہو سلطان محمود غزنوی پر، جس نے بت توڑے اور اسلام کی توحید کا پرچم لہرایا. یہ مغلیہ خاندان کے بادشاہ آئے، پاک و ہند سرزمین کے اوپر کوئی کمال نہیں کیا، اسلامی حکومتوں کے اوپر حملے کیے. تو
تو وہ کون سا کوئی اسلامی قانون نافذ کرنے والے تھے، سب انا کی جنگ تھی۔ ظہیر الدین بابر 1530 عیسوی میں فوت ہو رہا ہے، آگرہ میں وصیت کر رہا ہے مجھے اپنے علاقے میں دفن کرنا، لیکن نہیں ہو سکا، کابل میں دفن ہوا۔ 1530 میں اس کا بیٹا ہمایوں برسر اقتدار آتا ہے، چل نہیں سکی حکومت، شیر شاہ سوری نے اس کی حکومت کو چھینا۔ میں شیر شاہ سوری کی بات کر چکا ہوں۔ شیر شاہ سوری وہ مسلمانوں کا عظیم بادشاہ ہے جس نے خدمت انسانی کے وہ کارنامے انجام دیے جو آج تک اس کا نام زندہ ہے۔ حکومت 5-6 سال ہے، لوگ کہتے ہیں ٹائم تھوڑا ہے، ٹائم تھوڑا ہے، حالات بہت خراب ہیں، ٹائم تھوڑا ہے، ملک کو درست کرنے کے لیے ٹائم تھوڑا ہے، مرد کلندر کے لیے کوئی ٹائم تھوڑا نہیں ہوتا، وہ 2 سالوں میں نظام ہستی کو بدل دیتا ہے۔ فرمایا کہیں مدت میں ساقی بھیجتا ہے ایسا مستانہ۔ عمر بن عبدالعزیز آئے، 2 سال حکومت کی، اموی خاندان کی سب خرابیوں کو درست کر دیا۔ جنہوں نے محلات لوٹے تھے، اموی خاندان کے بادشاہوں نے لوگوں کے باغات لوٹے تھے، زمینیں قبضے میں کی تھی، 2 سالہ دور میں سب نظام درست کر دیا۔ کہیں مدت میں ساقی بھیجتا ہے ایسا مستانہ، بدل دیتا ہے جو بگڑا ہوا دستور میں خانہ۔ نیت درست ہو، بادشاہ کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے دوستو، نیت درست ہو، فرشتے مدد کے لیے آتے ہیں بادشاہ کے ساتھ۔ بادشاہ تو خلیفۃ اللہ فی الارض ہوتا ہے، خلیفۃ اللہ فی الارض ہوتا ہے۔ جو 7 لوگ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، وہ حدیث پڑھ کے دیکھیں، سب سے پہلا وہ گروہ جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا، وہ فرمایا الامام العادل، نیک حکمران اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ عادل حکمران، کیوں؟ اس کو عدل کرنا کیا مشکل تھا؟ اس کی حکومت تھی، پاور نہیں تھی تو حکومت میں کیوں آتے تھے؟ دل میں جرأت نہیں تھی تو حکومت کیوں کرتے تھے؟ اس میں تو حق انصاف کرنا پڑتا ہے، کوئی راضی رہتا ہے کوئی نہیں رہتا، اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ جرأت ہے تو آنا چاہیے نا، جب جرأت نہ ہو تو نہیں آنا چاہیے۔ بات یہ کر رہا ہوں دوستو، 5 سال ہمایوں سے حکومت چھین لی، ہمایوں بھاگا، عمر کوٹ میں اکبر پیدا ہوتا ہے، جس کو دنیا کی تاریخ مغل اعظم کے نام سے یاد کرتی ہے، اکبر اعظم کے نام سے یاد کرتی ہے۔ کوئی اسلامی کام کے لحاظ سے نہیں دوستو، صرف فتح کے لحاظ سے کہ اس نے یہ سارے مسلمانوں کے علاقے فتح کر کے اپنے قبضے میں کر لیے تھے، یہ مغل اعظم ہے۔ مغل اعظم کا لقب کس نے دیا وہ بھی بتاتا ہوں۔ بہرحال عمر کوٹ میں ہمایوں کا بیٹا اکبر پیدا ہوتا ہے اور شیر شاہ سوری نے قبضہ کر لیا ہوتا ہے، بھاگتا ہے یہاں سے، کبھی کدھر کا ارادہ کبھی کدھر کا ارادہ۔ معلوم ہوتا ہے اس زمانے میں بادشاہ بھاگا کرتے تھے، اچھے کارنامے نہیں کرتے تھے تو بھاگنے کا پرانا رواج ہے، گویا کہ یہ بھاگ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہو، کس چیز کا ناشتہ کر کے آتے ہو، حافظہ کبھی ہونا ضروری ہے۔ بہرحال بھاگا، ایران گیا، اسماعیل صفوی سے پناہ مانگی اور اکبر کو 9 ماہ کا کابل میں اپنے بھائیوں کے حوالے کر گیا۔ اس نے پھر اس کی مدد کی، دوبارہ حملہ کیا، لیکن شیر شاہ سوری دنیا سے رخصت ہو گیا تھا اور اس کے پیچھے بھی کوئی خاص حکومت کرنے والے نہیں تھے۔ بہرحال اللہ کی نعمت کی قدر نہ ہو تو چھن جاتی ہے نا، چھن جاتی ہے۔ پھر سن 1556 عیسوی میں یہ چارہائے ہمایوں دہلی پرانے قلعے میں دفن ہوتا ہے اور اس کا بیٹا اکبر جو 1542 میں پیدا ہوتا ہے، لوگوں نے تاج پوشی کر دی اور بیربل اس کا خاص آدمی تھا۔ بہرحال یہ 14 سال کا نوجوان ہے جو اس خطے کا حکمران ہے، اصل فرغانہ کے ہیں، اپنے علاقے کے بھگوڑے ہیں۔ یہاں کی دیوار کیا گری تھی میرے کچے مکان کی، لوگوں نے میرے صحن میں رستے بنا لیے، یہاں جب کمزوری دیکھی یہاں حکمران بن گئے۔ اور افسوس کی بات،
افسوس کی بات، جس مسلم حکمران کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ میری شادی کس مذہب کے ساتھ جائز ہے اور کس مذہب کے ساتھ جائز نہیں، وہ مسلمانوں کا حکمران تھا۔ ہمایوں کی بیوی ایک رقاصہ ہندو تھی۔ اکبر بادشاہ جو اس کا بیٹا ہے، جو 14 سال کی زمانہ عمر میں برسر اقتدار آ رہا ہے، راجہ بھگوان داس کی بہن ہے، دوسری جودن ہے، ہندو عورتوں کے ساتھ اکبر کی شادی ہوتی ہے۔ اکبر خود بھی ہندو کی اولاد میں سے۔ یہ مسلمانوں کے برسر اقتدار لوگ ہیں، کیا انہوں نے اسلام کی کیا توقع ان سے ہو سکتی ہے؟ بہرحال یہ حکمران بنا 14 سال کی عمر میں۔ میں یہاں تک لانا چاہتا تھا بات کو۔ یہ ظہیر الدین بابر آیا 1519 میں، 30 میں گیا۔ اس کا بیٹا آیا 1556 میں گیا، اور 1556 میں مغل اعظم جس کو لقب دیا جاتا ہے وہ بادشاہ بنتا ہے، اور 50 سال اس نے حکومت کی۔ ظہیر الدین کابل میں دفن ہوا، ہمایوں دہلی میں پرانے قلعہ میں دفن ہوا۔ اکبر عیسوی کے لحاظ سے 1606 اور ہجری کے لحاظ سے 1011 ہجری میں آگرہ کے قریب سکندرہ میں فوت ہو کے وہاں دفن ہوا۔ 50 سال اس کی حکومت ہے۔ مغل اعظم کا لقب اس کو ہندوؤں نے دیا ہے۔ ہندو کہ جتنے حکمران گزرے مسلمان ہندوؤں کے اوپر جنہوں نے حکومت کی ہے، ان میں سب سے محبوب ترین حکمران ہندوؤں کا، سب سے محبوب ترین حکمران ہندوؤں کا وہ اکبر تھا، جس کو انہوں نے مغل اعظم کا لقب دیا ہے۔ فوج مضبوط تھی، علاقے بڑے فتح کیے، کہاں بنگال، کہاں سندھ، کہاں ہندوستان دہلی اور کہاں کابل، لیکن اسلام کے لیے نہیں، اپنی سلطنت کے استحکام اور اس کو بڑھانے کے لیے کیے ہیں۔ اور 14 سال کی عمر میں برسر اقتدار آتا ہے۔ 20 سال تک نماز روزہ جانتا تھا اور خالص ان پڑھ تھا، خالص ان پڑھ تھا۔ نماز روزہ کبھی اجویری صاحب کے مزار پر، کبھی اور کسی نیک کی مجلس میں چلا جاتا تھا 20 سال کی عمر تک۔ جب 20 سال کی عمر میں آیا، ایک عجم کا جادوگر، وہ اکبر بادشاہ کے کان میں منتر پھونکتا ہے کہ عربی شریعت کو 1000 سال ہو چکے ہیں، اب وقت آ گیا ہے کہ ایک عجمی شہنشاہ امی، دیکھنا ذرا درباریوں کی بات، ایک عجمی شہنشاہ امی یہ نبی عربی امی کی شریعت کو منسوخ کر دے اور اپنی طرف سے نئی شریعت لے کے آئے، کیونکہ جو بھی آسمانوں سے شریعت آئی اس کی عمر زیادہ سے زیادہ 1000 سال ہوتی ہے اور وہ پوری ہو چکی ہے۔ اور یہ جاہل مطلق انسان، میں نے بتایا کہ بس 4 سال کی عمر میں جب اس کا والد ہمایوں ایران سے واپس آیا تو کچھ 1 آدھ 2 چیزیں سیکھنے سکھانے کے لیے بندہ مقرر کیا۔ نماز کی حد تک اس نے کچھ سیکھا، قرآن مجید کچھ ناظرے جانتا تھا اور بالکل ان پڑھ تھا۔ اور اس کو پھر درباری ایسے ملے تھے جو ملا مبارک جیسے، ذہانت میں تو مثال خود ہی تھے، لیکن وہ ذہانت با کمال ہے جو سیدھے راستے پہ استعمال ہو، اور اس کے بیٹے کہ فیضی نے ذہانت کا وہ عالم تھا کہ فیضی نے، ابو الفیض فیضی نے 2 جلدوں میں قرآن مجید کی تفسیر لکھی جس کا نام سواطح الالہام ہے، اور دونوں جلدوں میں کہیں ایک نقطے والا لفظ بھی نہیں آنے دیا۔ ذہانت کا یہ عالم تھا اور گمراہی کا یہ عالم تھا کہ بادشاہ کو یہ کہا وقت آ گیا ہے ایک نئی شریعت لانے کا۔ اور پھر بادشاہ بھی سوچنے لگا،
ترتیب کرنے لگا۔ دوستو میں نے شروع میں ایک بات کہی ہے، اس کی اب ضرورت ہے کہ جب چنگیز کا فتن آیا، تاتاریوں کا رولا آیا، تو اس وقت کے علماء کی چیخ و پکار عوام نے نہیں سنی۔ عوام اپنی سیاسی لیڈروں کی بات سنتی ہے، سیاسی لیڈر جیسا بل دے دیں ہم اس جماعت کے ہیں اس پر دستخط کر دیتے ہیں۔ عوام کی چیخ کو، مبلغ اسلام کی چیخ کو عوام نہیں سنتی، اپنے سیاسی لیڈر کی بات کو سنتی ہوتی ہے۔ اس وقت بھی لوگوں نے چنگیز کی یلغار کے خلاف، تاتاریوں کے اس رولے اور سیلاب کے خلاف جو علماء نے چیخیں لگائیں، لوگوں نے ان کے باتوں کے اوپر کان نہیں دھرے اور وہ اس فتنے کا لقمہ بن گئے۔ وہ الگ بات ہے جب مصر میں تاتاری پہنچے تو اللہ نے علامہ ابن تیمیہ کی شکل میں ایک مرد مجاہد، مسجد سے اٹھنے والا ایک مجاہد اسلام اٹھایا کہ کچھ دیر کے لیے طرز عبادت بدل ڈال، چھوڑ کچھ دیر کے لیے تسبیح و مصلی، تھوڑی دیر کے لیے طرز عبادت تیمیہ بدل دے۔ طلبہ سے بات کی، بچوں بخاری پڑھنا بھی ثواب ہے، قرآن کی تفسیر پڑھنا بھی ثواب ہے، ذکر و اذکار اشراق چاش پڑھنا بھی ثواب ہے، لیکن اب عبادت اس چیز کا نام ہے کہ تلوار لو، تاتاریوں کی یلغار کے مقابلے میں نکل آؤ۔ تاتاری وہ فتنہ تھا دوستو جس نے پوری اسلامی ریاستوں کو اپنے ظلم و ستم کے جال میں پھنسا لیا تھا، لیکن مصر میں حکومت نہیں کر سکا۔ مصر میں مقابلے میں ایک مرد درویش آیا، اس وادی گل کا ہر ذرہ خورشید جہاں کہلاتا ہے۔ اور مدرسوں کو بند کرنے والوں، مدرسوں کو تنگ کرنے والوں، یہی تو اس ملک کی اور عالم اسلام کی اساسی ذمہ داریوں کے علمدار ہیں۔ اس وقت بھی بھائی 60 ملکوں کے اوپر حکومت کر چکا ہے تاتاری، چنگیز ہلاکو خان، اور اس فتنے کو، اس لادینی سیلاب کو روکنے کے لیے اللہ نے ایک مسجد سے عالم دین کو اٹھایا، وہ علامہ ابن تیمیہ، تاریخ پڑھ لو۔ بہرحال بات کر رہا ہوں، میں جو خطبے کے شروع میں بات کی کہ یہ ان کے فتنے میں جب تاتاریوں کا، چنگیز کا فتنہ آیا، علماء چیختے رہے، لیکن علماء کی بات کون سنتا ہے؟ اپنا مقتدی نہیں سنتا ہے، اپنا مقتدی، دوسرے کون سنیں گے؟ یہ بھی باہر جا کے نا تبصرہ کرے گا، یہ صحیح ہوئی بات، یہ نہیں ہوئی۔ یہ عالم دین کی بات ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں تمہیں تبصرے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سیاسی گفتگو نہیں، کلام مجذوب والہانہ ہمیشہ دہرائے گا زمانہ، یہ کسی ہنسی کا نہیں فسانہ، یہ ایک عاشق کی داستان ہے۔ قرآن و حدیث پیش کر رہا ہوں، علماء نے اس وقت چیخیں لگائیں لیکن لوگوں نے کان نہیں دھرے۔ پھر یہ اللہ والے وہاں سے ہجرت کر کے پاک و ہند کی سرزمین میں آئے، اس میں فرید گنج شکر ہو، بہاؤالدین زکریہ ہو، علی اجویری ہو، یا جو بھی یہ بڑے بڑے صوفیاء اللہ والے آئے، یہ اس علاقے سے آئے ہیں، تاریخ پڑھو، یہ محمود غزنوی کے رشتہ دار ہیں، زکریہ صاحب وغیرہ، فرید، یہ سارے حضرات۔ بہرحال اب یہ فتنہ آیا مغل اعظم کا، اور جادوگروں نے منتر پھونکے مغل اعظم اکبر بادشاہ کے کانوں میں۔ 1000 سال ہو چکا ہے اسلام کو، پرانا ہو گیا اسلام، یہ باتیں سنتے رہتے ہو نا؟ ہاں، لوگ کہتے ہیں پرانا ہو گیا، پرانے تم خود ہو گئے ہو، اسلام نہیں پرانا ہوتا، اسلام جیسے جوان تھا جوان ہی ہوگا، جوان ہی رہے گا، اور اسلام کی خدمت کے لیے بے لوث علم بردار، بے لوث خدمتگار مجاہد اسلام ہر دور میں پیدا ہوتے رہیں گے، پیدا ہوتے رہیں گے، پیدا ہوتے رہیں گے۔ اللہ کا کام ہے نا، یہ سوچنے کی بات ہے، اسلامی بات کی سرپرستی کون کر رہا ہے؟ قرآن و حدیث کے پڑھنے والوں کی سرپرستی کون کر رہا ہے؟ کیونکہ جس کا کلام ہوتا ہے سرپرست وہی ہوتا ہے۔ تم نے ملک میں ڈھونسی ہوئی ہے انگلش میڈیم، تم نے ملک میں مسلط کی ہوئی ہے جبرن انگلش میڈیم، اس لیے کہ تمہارے آقا تمہاری پرورش کرتا ہے، تمہاری سرپرستی کرتا ہے۔ جو لوگ قرآن اور حدیث کا درس دیتے ہیں، جنہوں نے قرآن سینے پر نہیں سینے کے اندر رکھا ہوا ہے، ان کی سرپرستی ان کا رب کرتا ہے، اور مدینے میں رہنے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرتا ہے۔
یہ اس لیے تو آباد ہیں. کوئی بجٹ نہیں مدرسوں کا, کوئی بجٹ نہیں. دیکھ لیں میرے رجسٹر بھی, 1 روپے کا سکہ بھی حکومت سے, کسی حکومت سے مدد نہیں ہے, اور کسی مدرسے کی نہیں ہے. ہزاروں کی تعداد میں اس وقت 17,500 مدرسے پاکستان میں صرف دوبندی مسلک کے ہیں. اس کے علاوہ بریلوی مسلک کے ہیں, اس کے علاوہ اہل حدیث مسلک کے ہیں, اس کے علاوہ جماعت اسلامی کے ہیں وغیرہ ذالک. اور لاکھوں کی تعداد میں طلبہ علم دین حاصل کر رہے ہیں, اور علم دین حاصل کرنے والوں کی تنخواہ ہو, بل ہو, راشن روٹی ہو, کپڑے ہو, مکان ہو, میڈیکل ہو, یہ عوام خوشی کے ساتھ دے رہی. کوئی کسی پر جبر نہیں ہے, کوئی جبر نہیں. اعلان ہو گیا مدرسے میں آٹے کی ضرورت ہے, کسی پر تو کوئی جبر نہیں. لوگ خوشی سے دیتے ہیں اور ساتھ سعادت سمجھتے ہیں. لوگ خوشی سے دیتے ہیں, ساتھ سعادت سمجھتے ہیں کہ شکر ہے رب, اس گئے گزرے دور میں ایسے لوگ بھی, ایسے مدرسے بھی موجود ہیں کہ جہاں پر صحیح دین کا کام ہو رہا ہے کہ ہمارا صدقہ زکوٰۃ صحیح جگہوں میں خرچ ہو رہا ہے. تو خوشی سے سعادت, اور یہی نظریہ ہونا چاہیے, یہی نظریہ ہونا چاہیے دوستو. آپ مسجد کا بل ادا کر رہے ہیں, مدرسے کی خدمت کر رہے ہیں, عالم کو گاڑی لے کے دے رہے ہیں, اگرچہ افسوس تو ہوگا کہ مولوی کے پاس گاڑی کیوں ہو, لے کے دو. اپنے اپنے علاقوں میں چندہ کرو, لوگوں کا ذہن بناؤ, عالم دین کی ضرورت پوری کرو. صدقہ جاریہ ہے, ثواب ہے, اس نے کیا کرنا ہے, جدھر جانا ہے دین کا کام کرنا ہے. جو کچھ بھی آپ دین کی خدمت, اشاعت دین میں خرچ کرتے ہو, اس کو سعادت سمجھو, مولوی پر احسان نہ سمجھو, اپنے اوپر احسان سمجھو, اپنے اوپر احسان سمجھو کہ آپ کو ایک موقع ملا اشاعت دین میں حصہ ملنے کا, آپ کو ایک موقع ملا صحیح جگہ میں اپنی رقم خرچ کرنے کا, اور دنیا میں فائدہ, آخرت کو بھی فائدہ. بہرحال بات کر رہا ہوں, وہ منتر پھونکا گیا اور بادشاہ نے اب 9 رتن, ظاہری اعتبار سے بڑی حکومت تھی اور فوج بڑی ظالم تھی اس کے پاس, مسلمانوں کو فتح کرتا رہا, اس لیے ظالم کہتا ہوں. ہاں, مسلمان پر گولی چلانا تو آسان ہے نا, کسی دشمن اسلام پر جب گولی چلے تو بات تب ہوتی ہے, اصل جہاد تو ہوتا ہے. کیا کہتے ہیں کہ اب یہ غرور میں مبتلا ہوا کہ میری بڑی حکومت ہے اور دین پرانا ہو گیا. اب حلف نامہ تیار ہوا, سمجھو بات کو, حلف نامہ تیار ہوا, دین اکبری نام رکھا گیا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ الیاذ باللہ اکبر خلیفۃ اللہ, یہ کلمہ طیبہ میں اضافہ کیا گیا. اور درباری جو ملنے آتے تھے انہوں نے آ کے کہنا ہے اللہ, ادھر ایک گروہ کھڑا ہے وہ کہتا ہے اکبر, ادھر ایک گروہ کھڑا ہے وہ کہتا ہے جل جلالہ. اب کون کیا سمجھے کہ کس کو اللہ اکبر کہا گیا ہے. یہ درباری ملاقات کے طریقے سکھائے گئے. اب حلف نامہ تیار ہو رہا ہے, میں حلف دیتا ہوں الیاذ باللہ, نقل کفر, کفر نباشت, حلف نامہ سنا رہا ہوں اکبری, دین اکبری کا. میں حلف دیتا ہوں کہ دین اسلام سے برات کا اعلان کرتا ہوں, دین الہی اکبری میں داخل ہوتا ہوں جس کے اصول ہیں ترک دنیا نمبر 1, ترک مال نمبر 2, ترک عزت نمبر 3, ترک دین اسلام نمبر 4. یہ حلف نامے کے 4 اصول ہیں اکبری دین کے. اب اس کے آگے جزیات ہیں. اسلام پرانا ہو گیا الیاذ باللہ, یہ نہیں سمجھتے ملا لوگ اسلام کی باتوں کو, وقت کی ضرورت کو, وقت کے تقاضوں کو, یہ نہیں سمجھتے. یہ پرانی کتابیں پڑھے ہوئے ہیں, یہ اسی کو دہراتے رہتے ہیں. لہذا اس وقت شراب وہ غلط طریقے سے بناتے تھے, انہیں طریقہ نہیں آتا تھا بنانے کا. شراب حلال, سود حلال, خنزیر حلال,
ہندوؤں کے ساتھ شادیاں حلال، ختنہ ختم، نماز ختم، زکوٰۃ ختم، یہ ساری چیزیں دین اکبری کے وہ ہیں۔ اس نے یہ حلف نامہ بنایا، اپنی کابینہ سے حلف لیے، جہاں تک اس سے ہو سکتا تھا اس نے رائج کیا۔ لیکن دوستو، یہ اللہ والے آنکھیں بند کر کے تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، لیکن زمانے کے احوال سے باخبر ہوتے ہیں۔ من لا یعرف احوال الزمانہ فہو جاہل، جو شخص مفتی، عالم دین ہو، مبلغ اسلام ہو اور وہ احوال زمانہ سے بے خبر ہو، وہ مفتی نہیں، جاہل ہے، وہ مبلغ نہیں، جاہل ہے، وہ عالم دین نہیں، جاہل ہے۔ اس کو احوال زمانہ سے باخبر ہونا چاہیے، اور جو بات اسلام کے خلاف ہو، قرآن کے خلاف ہو، حدیث کے خلاف ہو، خواہ وہ عورتوں کے حقوق کا بل ہو یا زنا بل جبر کا بل ہو یا کہیں کوئی اور حدود آرڈیننس کو وحشیانہ سزائیں کہنے والے ہوں، تو ہر دور میں علماء حق نے توحید کا، رسالت کا پرچم اٹھا کر وہ لہرایا، میدان میں آئے اور ان لادینی طاقتوں کا مقابلہ کیا ہے۔ اس وقت بھی یہی ہوا۔ بادشاہ جس کی حکومت 50 سال ہے، غرور تو آ جاتا ہے، ایک دن میں آ جاتا ہے، نکلتا بھی بڑا اچھا ہے، لیکن حافظے کمزور ہیں، سمجھ نہیں آتا۔ اس کے خاص حلقے تک تو یہ چیز رہی، خود جاہل تھا۔ فرمایا فَإِن كُنْتَ تَدْرِي فَتِلْكَ مُصِيبَةٌ وَإِن كُنْتَ لَا تَدْرِي فَالْمُصِيبَةُ أَعْظَمُ۔ اگر جانتا نہیں تھا، بل رائج کر دیا، دین اکبری نافذ کر دیا، یہ بھی مصیبت ہے، جاننا چاہیے تھا۔ اگر جاننے کے باوجود غلط کاری کی، غرور میں، نمود میں، اپنے بڑائی میں مبتلا ہو گیا، فالمصیبت اعظم، پھر دوہرا عذاب ہوگا۔ فرمایا عبداللہ ابن مبارک نے، هل افسد الدین الا الملوک واحبار سوء ورہبانها۔ اس دنیا میں دین کو نقصان پہنچانے کے لیے تین گروہ ہیں جو دین کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ ایک بادشاہ بے دین، یہ دین کو نقصان پہنچاتا ہے، اور دوسرا علماء سوء، بادشاہ جو کہہ دے جی سر سبحان اللہ آپ نے کیا قربان بات کی ہے، یہ علماء سوء وقتی فائدہ حاصل کرنے کے لیے۔ اور میں تو کہتا ہوں تازہ روٹی ہو جو 5-7 روپے کی مل جاتی ہے نا، رزق حلال کی، تندور کی تازہ روٹی اور سبز مرچ ویسے ہی ہوٹل والے ساتھ دے دیں گے، اس سے بندہ جب روٹی کھا لیتا ہے اور رزق حلال ہو، یار رب جو سکون آتا ہے نفلوں میں یا نماز میں، اتنی خشوع و خضوع ہوتی ہے، رزق حلال کی یہ برکت ہے۔ کیا آرام اور کیا تعیش، کیا ظاہری دنیا کے فوائد حاصل کرنے ہیں دوستو۔ ہاں جب دنیا بھی گئی تو آخرت بھی گئی، ہو کیا رزق کا فائدہ ہو۔ فرمایا هل افسد الدین الا الملوک واحبار سوء ورہبانها۔ دین کو نقصان پہنچانے والے تین ہیں، ایک غلط بادشاہ، لا دین بادشاہ، نمبر 2 علماء سوء، دین حق کو چھپاتے ہیں، اپنے مفاد کو بچاتے ہیں، اپنی ظاہری نمود کو محفوظ کرنے کے لیے دین کو لپیٹ کے رکھتے ہیں، بتاتے نہیں۔ اور تیسرا گروہ جو خطرناک ہے اسلام کے لیے، دنیا پرست پیر، یہ دین کو نقصان پہنچانے والے عالمی سطح
لوگوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ گرانے والے وہ بادشاہ ہوتے ہیں، وہ نظام ہوتا ہے جو دین سے دور ہو۔ علامہ کہتا ہے جلال بادشاہی ہو، علامہ اقبال مرحوم، جلال بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، یہ تماشا ہی ہے نا اور کیا ہے، جلال بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ اللہ تعالیٰ دوستو دین کی عمل اور سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ نتیجہ سن کے ختم کرتے ہیں بات کو۔ یہ اکبر بادشاہ نے، جس کو مغل اعظم کہتے ہیں، جن کو نوازا ہے وہ کہتے ہیں، اس نے اپنی خواہش کا دین نافذ کرنے کی کوشش کی تھی، جو اپنے حلقے تک تو محدود رہا، لیکن وہ جو بخارا سے سمرقند سے آنے والے مرد کلندر تھے، یہ 400 سال گزر چکے ہیں، یہ تو 500 ہجری 600 ہجری میں آئے ہیں۔ ان حضرات نے پورے اس علاقوں میں دین کی خدمت خوب تیز سے شروع کر دی، لوگوں کو بیدار کیا، قرآن و حدیث سمجھایا، سکھایا، عقائد بتائے، نماز روزہ بتایا، دین اکبری کی نحوست بتائی، بے دینی بتائی، ان کے کفریانہ طغیانہ سرزشیں بتائیں اور لوگوں کو اسلام کے اوپر قائم رکھا۔ دوستو یہ علماء غریب ضرور ہیں، ان کے پاس اعلیٰ لباس نہیں، اعلیٰ کوٹھیاں نہیں، اعلیٰ ورکر نہیں، اعلیٰ ہتھیار نہیں، اعلیٰ گاڑیاں نہیں، لیکن دین کے نقطہ نظر سے یہ بیدار ہیں، بیدار۔ یہ ہرگز اس خطے پاک جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پہ حاصل کیا گیا، اس میں لا دینی بل نافذ یا منظور نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی بیداری، دینی غیرت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔